اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں، برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما. ماہ ذی الحج شریف کے اس عظیم دن جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی معروف آیہ مبارکہ گفتگو کا سرنامہ ہے اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعے میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی شخصیت کا تعارف کروایا. عید الاضحیٰ کے خطبے میں پھر ان کی عظیم قربانی کا ذکر کیا، اور اسی سلسلے کی گفتگو جو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس وقت روئے زمین سے وہ خوش نصیب اصحاب جنہیں اس سال حج بیت اللہ الکریم کی ساتھ حاصل ہوئی، وہ آج حج کا آخری دن جو ہے وہ منا میں گزار رہے ہیں، وہاں رمی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ذمے صرف طواف وداع ہے اور ان کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سب خوش نصیبوں کو مبرور اور مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے، ان کی ساری مناجات اور دعاؤں کو ان کے حق میں پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام، عالم انسانیت کے حق میں قبول فرمائے. جیسا میں نے عرض کیا کہ حج اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بابرکت یادگار ہے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
175 سال آپ نے عمر مبارک پائی ہے، 175 سال۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا ملک الموت کھڑا ہے۔ تو پیغمبر تھے نا، فرشتوں کو پیغمبر دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو ملک الموت کو سامنے کھڑا دیکھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، توجہ ہو تو بڑا مزہ آئے گا اس جملے میں۔ سمجھ گئے نا کہ موت کا فرشتہ کیوں آتا ہے؟ روح قبض کرنے آتا ہے، جان لینے آتا ہے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کے فرمایا واپس چلا جا، واپس۔ یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتھارٹی۔ ہے کوئی روئے زمین پر کوئی اور بادشاہ، کوئی بڑا ہفت اقلیم کا تاجدار جو آئے ہوئے فرشتے کو واپس لوٹا دے؟ یہ اختیار ہے نبوت کا۔ ملک الموت سے واپس چلا جا اور رب سے پوچھ حل خلیلہ یمیت و خلیلہ ہی، کہ مجھے اپنا گہرا دوست بنایا ہے، اعلان کیا ہے، کیا کوئی خلیل خلیل کی جان بھی لیتا ہے؟ دوست دوست کی جان بھی لیتا ہے۔ اللہ۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حکم پر فرشتہ واپس گیا ہے، بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا تیرا خلیل پوچھتا ہے کہ کبھی دوست نے دوست کی جان بھی لی ہے؟ جی، اب بتائیے کیا حکم ہے، کیا کروں؟ تو کہا واپس جاؤ اور میرے خلیل سے یہ کہو حل خلیلہ ینکر لقاء خلیلہ ہی۔ کہو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کبھی کسی دوست نے دوست کی ملاقات سے انکار بھی کیا ہے؟ کبھی کسی دوست نے دوست کی ملاقات سے انکار بھی کیا ہے؟ تو جب آ کے ملک الموت نے یہ جملہ کہا تو وجد میں آ گیا، کہا جلدی کر، میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ہر شخص کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ انبیاء، صلحاء اور اولیاء کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ان کی موت اس کو وصال کہتے ہیں، جو وصل سے ہے، ملاقات کہتے ہیں۔ ویسے تو کہا گیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے۔ تو موت ان ہستیوں کی یہ ملاقات ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام علیین جو عالم ارواح میں سب سے بڑا بلند ترین مقام ہے، وہاں ان کی روحیں جلوہ آرا ہوتی ہیں اور رب کریم کے جمال جہاں آرا کو دیکھتی ہیں۔ سو کہا جلدی کر، میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی یہ یادگار حج ہے سارا، جیسے میں نے عرض کیا، اور اس پر ہم نے گفتگو کی کہ حج کے 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں جی۔ ان میں احرام باندھنا فرض ہے، ان میں وقوف عرفات فرض ہے، اور پھر طواف زیارت جو ہے وہ رکن ہے حج کا، اور پھر 6 واجبات میں مینا میں 3 دن قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں نصف شب تک ٹھہرنا ہے، اور پھر قربانی کرنا ہے، سر منڈوانا ہے، اور پھر آخری واجب جو ہے وہ طواف وداع ہے۔ ان سارے معاملات سے فارغ ہو کے پھر آدمی حج بیت اللہ الکریم کا الوداعی طواف جو ہے وہ کرتا۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، جس کو آخری حج، ویسے تو 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حضور نے جو حج کیا وہ 10 ہجری میں فرمایا۔ پہلے حج کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مناسک حج کی ساری ترتیب اور تعلیم دے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے ان کی قیادت میں جی قافلہ جو ہے وہ روانہ کیا۔ پھر ابھی یہ راستے میں تھا قافلہ کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں، جس میں باری تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ میں انٹر نہیں ہوگا، یہ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے۔ تو پھر آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا
اور فرمایا جلدی سے کوئی تیز سواری لو اور جاؤ امیر حج سے مل کے ان کو یہ آیات سناؤ اور اللہ کا پیغام بتاؤ اور کہ وہ اعلان کریں۔ تو سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ پہنچے، راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کیا حضور نے آپ کو امیر حج بنا کے بھیج دیا ہے، میری تقریر جو ہے وہ آگے بڑھا دی ہے؟ فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میں تو آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا۔ امیر کون ہیں؟ آپ ہی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جو صحابہ کے تعلقات میں اپنی طرف سے بہت ساری دراندازیاں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پہلا حج امیر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اور ان کے مشیر اور ان کے وزیر کون ہیں؟ جی وہ سیدنا علی مرتضیٰ۔ میں مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ حج کے موقع پر آپ اعلان کریں کہ اس کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس ام القریٰ کو قیامت تک کے لیے غیر مسلموں کے لیے بین کر دیا ہے، اور یہ 14 صدیوں سے معاملہ چل رہا تھا۔ کچھ میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ اس میں اب کوئی موجودہ شہزادے نے کوئی نرمی کی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا واضح حکم ہے کہ کوئی بے دین، کوئی کافر، کوئی مشرک جی وہ اس حدود حرم کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا، تو اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 ہجری میں سارے قبائل کو پیغام بھیجا، ہم حج کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب توفیق ہیں، جا سکتے ہیں، وہ لازمی طور پر ہمارے اس کارواں کو وہ جوائن کریں، اس میں شمولیت اختیار کریں۔ اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء سید الانبیاء والمرسلین 10 ہجری کے حج میں بعض روایات کے مطابق 1,24,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,40,000 خوش نصیب صحابہ کرام کے ہمراہ وہ حج کے لیے تشریف لائے، اور پھر سارے مناسک حج ادا کیے، اور پھر وقوف عرفات کے دن آپ نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پورے عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا عظیم الشان پیغام ہے، جو نشر ہوا جبل رحمت سے۔ کبھی عرفات میں جائیں نا تو وہ جو پہاڑی ہے جبل رحمت، جس پہ رحمت للعالمین کھڑے ہوئے، تو وہاں ایک سفید رنگ کی سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی ہے، جو اشارہ کرتی ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطبہ دی۔ میں جب حاضر ہوا ایک دفعہ تو میں نے وہاں دیکھا بھی اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو صاف کروایا پانی کی بوتلوں سے، پھر وہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کی، نفل ادا کیے۔ تو مجھے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں نفل کیوں ادا کی ہیں؟ میں یار پڑھا لکھا پروفیسر آدمی ہوں، میرے پاس دلیل یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگی۔ مگر یہ بتاؤ، مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہاں نماز پڑھو، نفل ادا کرو۔ تو جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بابرکت قدم لگ جائیں وہاں تو حکم ہو گیا نفل ادا کرو، اور جہاں خاتم الانبیاء والمرسلین کے قدم لگ جائیں اور یقین ہو حضور کے یہاں قدم پڑے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے بڑی خوبصورت دلیل آپ نے دے دی، تو پھر ہم نے سب نے نوافل ادا کیا۔ تو یہ بڑی بابرکت پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خطاب کیا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا دستور ہے عالم انسانیت کے لیے۔ اس میں پہلی بات تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ کی کہ نسل انسانی کی مساوات کا تصور پیش کیا۔
سارے مذاہب نے وہ الہامی ہوں غیر الہامی ہوں لوگوں کو منتشر کیا، تقسیم کیا، ان کو مختلف برادریوں میں مختلف رنگ نسل کے حوالے سے ان کی آئیڈینٹی مقرر کی، لیکن اس خطبے میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو غور سے سن لو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، رب ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، ان ربکم واحد و اباکم واحد، اور تم سب کا جد امجد آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد۔ ایک حدیث میں فرمانا کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنائے۔ کہا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا جد امجد آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ رنگ و خون اور نسل کے یہ سارے رشتے جو ہیں مٹا دے، ان سارے کے سارے تعصبات کا حضور نے خاتمہ کیا کہ کوئی شخص روئے زمین کا کہیں بستا ہو، اس کا کسی نسل اور قبیلے سے تعلق ہو، وہ کوئی زبان بولتا ہو، اس کی کوئی تہذیب ہو جی، لیکن اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ سب آدم کی اولاد ہے، اور کسی کو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو سفید پر، سفید کو سرخ پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی سرخ ہو، کوئی سفید ہو، جو متقی ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اکرام اس کے تقوی کی وجہ سے کیا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا واضح حکم سورہ حجرات میں، بے شک تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دانش کو عالم انسانیت قبول کر لے اور اس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی گہرائی کو جان لیں تو کرۂ ارض امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ سارا جنگ و جدل، یہ فتنہ و فساد جس کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے یہ جنگ جو ہے وہ جاری۔ پہلے جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں 1 کروڑ انسان ہلاک ہوئے جی، دوسری میں یہ تعداد بڑھ کے 2 کروڑ ہو گئی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ جرمنوں نے کہا کہ ہم سپیریئر نسل ہیں جی، وی ہیو بورن ٹو رول، ہم دنیا میں آئے اس لیے کہ حکمرانی کریں۔ تو یہ جو نسلی افتخار تھا، اس کی بنیاد پر دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے، اور اب بھی صورتحال پر میں سیاسی اعتبار سے زیادہ تبصرے نہیں کیا کرتا، یہ نیتن یاہو ہو یا یہ ٹرمپ جی، یہ بھیڑیے ہوں خوخار، یہ انسانیت پر جس انداز سے ظلم کر رہے ہیں جی، ان کے پیچھے وہی ایجنڈا ہے جی کہ ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں، ہماری چدراہٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے جی۔ سرزمین ایران کے 9 کروڑ مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے۔ پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے، بنا کے دکھایا ہے، اور یہ یوم تکبیر جو کل گزرا ہے، دھماکے بھی کیے ہیں جی۔ ہمیں حق ہے کہ ہم بھارت کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں، اپنے آپ کو دفاعی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے مضبوط کر، ہر ملک کا یہ حق ہے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم شیطان وہاں آ کے ٹوٹ پڑو اور کہو کہ اور کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کی؟ بدماشی ہے جی۔ سو رب العالمین کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیغام دیا کرۂ ارض پر اگر امن قائم ہو سکتا ہے، کرۂ ارض اگر سلامتی سے باقی رکھا جا سکتا ہے، تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، سارے کے سارے انسان، حضرت باپ ایک ہے جی، تو پھر آپس میں یہ لڑائی فتنہ فساد کیوں ہے؟ پھر اس خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے محبوب سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا جی حکم دیا، جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور پھر عورتوں کے حقوق میں بات کی۔ پورا یہ بلیغ خطبہ ہے،
اور سب سے آخری نقطہ یہ ہے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں جی، لیکن تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ اہم بات. انی ترکت فیکم الثقلین، تمہارے لیے میں اے قیامت تک کے مسلمانوں جا رہا ہوں، دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہی لن تضلوا، اگر تم ان دونوں باتوں کے ساتھ جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، پیوستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی، یہ الفاظ ہیں. بعض لوگ اس میں تصرف کرتے ہیں، کتاب اللہ ہے و سنتی و اطرتی، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں. بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں، وہ اصل ہے. کیا فرمایا ہے؟ حضور کی آل سے محبت کرنی چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ہم اس میں اختلاف نہیں کرتے. ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی محبت واجب ہے، ضروری ہے مومنوں کے لیے. مجھے ابھی گاؤں سے ایک دوست نے فون کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ شورى کی کس نمبر آیت کا حصہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نے آپ کے قرابت داروں کی محبت کو واجب کر دیا ہے، کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنا مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے؟ فرمایا وہ ہستیاں سن لو کون ہیں، علی، فاطمہ، سیدہ فاطمہ ہے، حضرت علی ہیں، فاطمہ ہیں، والحسن والحسین، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، وآل جعفر وآل عباس. یہ خود تفسیر بیان کر دی سرکار نے کہ جن ہستیوں کی میری وجہ سے، قربت کی وجہ سے، میرے رشتے کی وجہ سے محبت لازم ہے، اس میں اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، ان کی اولاد ہے، اور آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت جو ہے وہ فرض کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان سے عقیدت رکھنا فرض. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے پیوستہ رہو گے، وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. کتاب اللہ ہے و سنت النبی، یہی ایک تو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا اس کے نبی کی سنت بابرکت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت سنت اور قرآن مجید، یہ دو چیزیں ہیں جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہیں، سرچشمہ ہیں. اور جب سنت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ جامع ہے. ویسے تو علماء نے فرق کیا ہے، ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے. وہ کہتے ہیں حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات کا تذکرہ ہو، حضور نے جو کچھ کہا ہو. اور سنت وہ ہے جس میں حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ ہو. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ دلیل کی بنیاد پر ہے، کہ سنت میں تینوں ہی باتیں داخل ہیں، تینوں ہی باتیں داخل ہیں. میں جب ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے حدیث پہ تھیسس ملا، تو میں نے حدیث پہ تھیسس میں حدیث کی تعریف لکھی کہ اسلامی شریعت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی، توجہ سے سن لیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات عالیہ، احوال مطہرہ اور افعال مقدسہ کو سنت اور حدیث کہتے ہیں. سنت اور حدیث کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد تھے حدیث کے. ان کے سامنے جب تھیسس لکھا تو انہوں نے مارکر سے اس کو انڈر لائن کیا. مجھے بلا کے پوچھتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے، یہ جو تعریف آپ نے کی ہے یہ کیسے کی ہے؟ میں کہ ساری کتابوں کو میں نے حدیث سے متعلق جو ان کو دیکھا ہے، دیکھ کے لفظ خود انتخاب کی. کہتے بہت خوبصورت آپ نے ارشادات عالیہ، جی اس کے ساتھ عالیہ کا لفظ لگایا. جی حضور نے فرمایا انی ہوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے کلام و بیان کا حسن عطا فرمایا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ آپ سمجھتے ہیں کتنی عالی شان قدر و منزلت کی حامل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے جو حضور کے لیے فرمایا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو ہمارا محبوب ہے اپنے نفس کی خواہش پر زبان نہیں کھولتا ہے، اس وقت بولتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا، جب اللہ کا حکم ہوتا۔ اس لیے علماء نے کہا وحی کی دو قسمیں ہیں جی، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید ہے، فرقان حمید، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وحی غیر مطلوع کیا ہے کہ نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کے اذن سے بولتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے، بس فرق کیا ہے، جب رب کا حکم رب کے لفظوں میں سنا رہا ہو تو یہ قرآن ہے، جب حکم خداوندی کی جو ان کے سینے پہ القاء ہوا، ان کے ذہن میں جو مفہوم قدرت نے اتارا، جب اللہ رب العالمین کے ارشاد کی اپنے لفظوں میں وضاحت کر رہا ہو تو یہ سنت اور حدیث، یہ سنت اور حدیث ہے۔ میں کیا وہ ارشادات عالیہ ہوں، احوال مطہرہ ہوں، بابرکت احوال جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن ان کے بارے میں ایک انداز فکر دے دیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کسی ویرانے میں موجود تھے تو شکار کیا انہوں نے خرگوش کا جی، تو اس کو ذبح کر کے کھایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے، اب خرگوش کا شکار کرنا جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو منع کر دیتے۔ ایک غزوہ سے حضور لوٹے نا تو دیکھا صحابہ کرام نے چولہے جلائے ہوئے ہیں، ہانڈوں پہ گوشت ابل رہا ہے جی، تو خوشبو آئی، نے پوچھا یہ گوشت کیسے بن رہا ہے؟ تو کہا کوئی چرواہا گزر رہا تھا قریب سے، ہمارے لشکریوں نے اس سے بکریاں 2-3 چھین لی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا، وہ ساری ہانڈیاں توڑ دی، فرمایا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اس کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ کوئی دستہ ہو، فوج ہو، کہ وہ کمزوروں کا اور غریبوں کا مال لوٹنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ تو اگر منع ہوتی یہ بات تو پھر کیا کرتے؟ اس کو منع کر نہیں کھایا۔ ممکن ہے حضور روزے سے ہوں، ممکن ہے عالی جناب کی اس وقت طبیعت کھانے کو نہ کر رہی ہو، ہوتا نا بندہ بیگم کو چیز لے کے آتی، میرا دل نہیں کر رہا اس وقت، اچھا کھا لیں تھوڑا سا، رکھ دیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ ان کی ہر حالت وہ امت کے لیے لازمی طور پر وہ درجہ رکھتی ہے قبولیت کا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو اس خطبہ حجت الوداع میں کہا لوگو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کے 2 منبع وہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی زندہ جاوید کتاب ہے، قیامت تک موجود رہے گی، اور میرے نبی کی سنت بھی زندہ جاوید ہے، وہ بھی قیامت تک موجود رہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جی، کسی نبی کے کو 2-4 ارشادات سے زیادہ ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے جی، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب نے قیامت تک انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا معیار بننا تھا، اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور کیا کیا انہوں نے کہ اللہ کے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر، جو حضور کی زبان اطہر سے صادر ہوا اس کو بھی یاد بھی رکھا، لکھ کر بھی محفوظ کیا۔ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، ان کے سارے احوال کو جی یاد بھی کیا، لوگوں کو بیان بھی کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری کیفیات ان کو بیان بھی کیا۔ بس آخری بات سنا دیتا ہوں۔ حضور حج کے لیے تشریف لائے ہیں، تو پھر ایک مقام پہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ جلوہ آ رہا ہیں جی، وضو کرنے جا رہے ہیں، توجہ ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ائمہ حدیث نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ دائرے کی شکل میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے، پانی کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وضو کے اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، پھر دوسرا کہتا پرے ہٹ تجھے، مجھے بھی تبرک لینے دیں، اپنے جسموں پہ مل لیتے۔ تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے
اس آخری حج میں پھر ایک خطبہ تو میدان عرفات میں دیا ہے، ایک طواف کرتے ہوئے بیت اللہ الکریم کا اپنی اونٹنی کعبہ پر وہ بھی کیا، اس میں بھی یہ بات کی ہے کعبہ تو بہت محترم ہے، آج کا دن بڑا محترم دن ہے، یہ مہینہ بڑا محترم ہے، یہ ایام بڑے محترم ہیں، لیکن بیت اللہ الکریم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے کعبہ بندہ مومن کے خون کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، بندہ مومن کے خون کی، تو انسانی خون کی حرمت کہ کسی حال میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے سوائے 3 صورتوں کے، اس نے کوئی فساد کیا ہو، اس نے کوئی جرم کیا ہو، اس کو سزا کے طور پر اس نے فساد فی الارض کیا ہو یا تخریب کاری ہو، اس کے علاوہ یا کسی کی جان لی ہو، سارے قرۂ ارض کے انسان ان کا خون محترم ہے، اس کو بہانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے اس خطبہ حجۃ الوداع کی بصیرت کو، اس کے نور کو، عالم انسانیت کو اپنے لیے مشعل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔